بھائی پرواہ نہیں ہے، بات شریعت بیان کرنی ہے، اور شریعت نہ میرے باپ کی ہے نہ اعلیٰ حضرت کے باپ کی ہے، شریعت رسول پاک کی ہے. سیدھی بات ہے. اگر کسی مزار پہ ڈھولک بجتی ہے تو خیال آتا یا تو مزار والا غلط تھا یا یہ بعد والے غلط ہیں. کیوں؟ اس کی بھی وجہ سن لیں. ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا. اگر آپ یہ کہیں ہمارے حضرت ڈھولک بجاتے تھے تو پھر مزار والا ہی غلط تھا، اور اگر کہو نہیں جی ہم بجواتے ہیں تو پھر آپ غلط ہیں. اس لیے کہ کسی بھی مزار پہ آپ جائیے، چاہے مجاہد ملت کی چوکھٹ ہو، چاہے حافظ ملت کی چوکھٹ ہو، چاہے تاج الشریعہ کی چوکھٹ ہو، چاہے مفتی اعظم کی چوکھٹ ہو، چاہے اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ ہو، سارے ولیوں کو آپ کھنگالیے اور پوچھئے آپ جو ولی بنے ہیں وہ کیسے بنے ہیں. کیا ڈھول گلے میں لٹکا کے ولایت ملی؟ تماشوں میں بیٹھ کے ولایت ملی؟ آپ ان کی پوری تاریخ پر ڈالیے، دنیا یہی بتائے گی ہم نے انہیں یا تو قرآن پڑھتے دیکھا تھا یا ہم نے نماز پڑھتے دیکھا تھا. دو ہی باتیں ملیں گی. کوئی کہے گا یا تو قرآن پڑھتے دیکھا یا نماز پڑھتے دیکھا. ولی ڈھولک سے نہیں بنا کرتے، ولی یا تو سجدوں سے بنا کرتے ہیں یا قرآن کی تلاوت سے بنا کرتے ہیں. یہ غلط رسم اہل سنت میں رائج کی گئی. ڈھولک بجا کر کے ولیوں کو راضی نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں چڑھایا جاتا ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے جس ڈھولک سے تم بجتے رہے ہم وہ بجا کے دکھائیں گے، جس تماشے سے تم روکتے رہے ہم کر کے دکھائیں گے. تم نے زندگی بھر جن عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا انہیں مزار پہ لا کر کے نچا کے دکھائیں گے. مشیت کہتی ہے نادان دھوکے میں گئے، تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. جتنا ناچے گا اپنا بگاڑے گا. قبر میں آ جا تب پتہ چلے گا یہاں ڈھولک کا راج نہیں چلتا. اگر یہاں چلتا ہے تو مدینے والے کی سنت کا راج چلا کرتا ہے. اور سنو یہ اللہ والوں کی کرامتیں ہوتی ہیں. چلو شہر بریلی چلو، قسم خدا کی وہ میرا رضا جو سید کو خوشبو سے پہچان لیتا تھا، وہ رضا جو خوشبو سے بتا دیتا تھا تم میں کوئی آل رسول ہے. چال اس کی ناک اتنی تیز تھی کہ سیدوں کو خوشبو سے پہچان لے. اب دو باتیں کہتا ہوں، یا تو وہ خوشبو سے پہچانے گا جس نے پہلے خوشبو سونگی ہوگی. یار میں تب بتاؤں گا نا یہ گلاب کی خوشبو ہے، یہ چمپا کی خوشبو ہے، یہ چمیلی کی خوشبو ہے، یہ کسی اور کی خوشبو ہے، یہ یاسمن کی خوشبو ہے، یہ سرو سمن کی خوشبو ہے. کب بتاؤں گا؟ جب مجھے گلاب کا پتہ ہوگا، جب چمیلی کا پتہ ہوگا، جب چمپا کا پتہ ہوگا، جب یاسمن کا پتہ ہوگا. امام احمد رضا نے جب یہ کہا تھا تم میں کوئی آل نبی ہے، اس کے اندر سے مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے. بتا احمد رضا تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ خوشبو مصطفیٰ کی ہے؟ تو آواز آتی ہے مجھ سے پوچھتا ہے. حقیقت تو یہ ہے جب مصطفیٰ کو دیکھا تھا تب یہ خوشبو محسوس کی تھی، اور میں نے تبھی کہہ دیا تھا، میں نے تبھی کہا تھا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، دوسرا چل دیے گئے، کوچے بسا دیے. ہاں برا نہ ماننا، بات کڑوی کرنے لگا ہوں لیکن سچی ہے. یہی وجہ ہے نہ کچھ مولویوں کو ہضم ہوتا ہوں نہ کچھ پیروں کو، اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا سب اچھا کہیں. اللہ مجھے ایسا سلے کلی نہ بنائے جسے سب اچھے کہیں. ہاں جسے سب اچھا کہے وہ سلے کلی ہوتا ہے. ورنہ دشمن تو نبی کے بھی تھے، دشمن تو علی کے بھی تھے، دشمن تو حسنین کریمین کے بھی تھے. پرواہ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی کہے، دھمکی دے، گولی مار. جتنا بڑا تو مارنے والا ہے تجھ سے بچا بڑا میرے بچانے والا میرا رب ہے. مسئلہ کوئی نہیں. تو جن خانقاہوں پہ جو رنگ رہتے تھے وہ دکھائی دیتے. آپ جائیے بریلی شریف گئے نا، حاضری ہوئی اعلیٰ حضرت کے مزار شریف پہ؟ ہوئی ہے نا حاضری؟
نکلنے کے بعد گھنٹوں تک بدن سے اعلیٰ حضرت کے مزار کی خوشبو نہیں جاتی ہے، الگ ہی خوشبو ہے۔ ہم نے یہ تماشے بنا دیے، کھیل تماشے، اور اس میں جو بدتمیزیاں ہوتی ہیں میری قوم، میں صرف سمجھانے آیا ہوں، گولی چلا کے منوانے نہیں، صرف سمجھانے آیا ہوں۔ حالات کیا ہیں میرے ملک کے، یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، جو بچی ہیں وہ باپ کی دہلیز پر رو رہی ہیں، ہاتھ پیلے کرنے کے لیے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن ممبر بنا کر کے اس پہ جب ایک طرف ناچنے والا اور ناچنے والی ہوتی ہے، میری قوم کا جوان گٹیاں لے کے اٹھتا ہے اور پانی کی طرح پیسے کو بہایا کرتا ہے۔ میری قوم کے جوان ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، یہ پیسہ کتنی محنت سے کمایا جاتا ہے۔ کبھی ممبئی گئے ہو اس پیسے کو کمانے کے لیے، کبھی دلی گئے ہو پیسہ کمانے کے لیے، کبھی سعودیہ گئے ہو پیسہ کمانے کے لیے، کبھی دبئی اور کویت گئے ہو پیسہ کمانے کے لیے، تب جا کر کے یہ پیسہ حاصل ہوا ہے۔ شریعت کی نظر میں تیرے پیسے کی اہمیت کیا ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر مومن کی حلال کمائی کا پیسہ، محنت کا کمایا ہوا پیسہ اگر قبر میں گر جائے، تختے لگا دیے جائیں، پوچھو ان علماء سے، باپ نے چہرہ نہیں دیکھا ہے تو اس کے لیے تختہ نہیں ہٹایا جائے گا، ماں نے بیٹے کو نہیں دیکھا، تختہ نہیں ہٹایا جائے گا، بھائی نے بہن کو نہیں دیکھا، تختہ نہیں ہٹایا جائے گا، اور تو اگر بیٹے نے باپ کو نہیں دیکھا، قبر کا تختہ نہیں ہٹے گا، باپ نے بیٹے کو نہیں دیکھا، تختہ نہیں ہٹے گا۔ لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں تیری کمائی کا 1 روپیہ اگر قبر میں لگ جائے اور پھر تختے لگا دیے جائیں تو تختے ہٹا کر کے تیرا روپیہ نکالا جائے گا، اس لیے کہ تیرے روپیے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو نے اس پیسے کو جا کے نچنیوں پہ لوٹایا، تماشائیوں پہ لوٹایا، خنڈوں پہ لوٹایا، کیا کہ اچھا ہوتا اس پیسے کو لیتا کسی یتیم بیوہ کے دروازے پہ جاتا جس کی بیٹی بیٹھی تھی، پیسے نہیں تھے جگہ اس کے لیے، وہ پیسہ جا کر کے اس بیوہ کی گود میں ڈال دیتا، قسم خدا کی ادھر غریب کا گھر خوشحالی میں بدل جاتا۔ اللہ تیری قبر کو مصطفیٰ کے نور سے معمور فرما دے۔ میرے جوان پیسہ سنبھال کے رکھ، پیسہ سنبھال کے رکھ، وہاں لگا جہاں لگ جائے تو قبر تک اثر ہو، وہاں لگا جہاں لگے تو حشر تک اس کا رنگ دکھائی دے۔ لیکن افسوس کروں میں کیا کہوں، ہم لوگوں کو تو لوگ کہہ دیتے ان کا کام ہی بولنے کا، یہ تو مولوی ہیں، پرانی باتیں کرتے نہیں، پرانی باتیں ضرور ہیں لیکن باتیں عمر والی ہیں، باتیں ابو بکر والی ہیں، باتیں عثمان والی ہیں، باتیں علی والی ہیں۔ ہم خدا کی قسم زیادہ پرانی بات نہیں کرتے، ہم صرف 1400 سال پرانی بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں جو مصطفیٰ نے ہمیں بتائی ہے۔ اور نوجوانوں بدل دو اپنے آپ کو، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تم مٹ جاؤ گے، ایک ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں اگر تم مصطفیٰ کے ہو گئے تو یاد رکھنا کہ محمد سے وفا، تو نے تو غم تیرے گئے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ اس لیے میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی کو، توجہ ہے سر میرے بھائی، بدلو، اللہ والوں سے پیار کرو، یہ محبتیں ہیں اللہ والوں کی، یہ نسبتیں ہیں اللہ والوں کی۔ سارے ولیوں سے پیار کرنے والے ہیں نا؟ ہاتھ اٹھا دے کتنے ولی والے ہیں؟ خدا کا شکر ہے جتنے بریلی والے ہیں سارے ہی ولیوں کو ماننے والے ہیں، اور ہم سے چڑھنا تو غلط ہے، بریلوی ہی کو یہ جگر حاصل ہے کہ وہ ہر سلسلے کے بزرگ کو مانتا ہے، ہمارے تو ہر کسی کو ہضم بھی نہیں ہوتے، ہاں ہماروں کے تو جنازے کلیجے پھاڑ دیتے ہیں۔ ہم بریلی والے ہیں، خدا کی قسم، وارث بھی ہمارے ہیں، شابر بھی ہمارے ہیں، مخدوم سمنا بھی ہمارے ہیں، مخدوم ماغمی بھی ہمارے ہیں، مخدوم کلیری بھی ہمارے ہیں، غلط نہ سمجھیے گا، ہم بریلی والے ہیں، جتنے بھی ولی ہیں سارے ہی ہمارے ہیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں دیکھیے محتاج ہو کے مر جانا، غریب ہو کے مر جانا، لیکن وہابی ہو کے نہ مرنا،
اگر مرنا ہے تو بریلوی ہو کر ہی مرنا ہے، بریلوی ہو کر کے مرنا ہے۔ بریلوی کیا ہے؟ یہ ایک نسبت ہے، مسلک نہیں ہے، نسبت ہے۔ اور یہ نسبت کیوں اتنی عام ہوئی؟ سارے ہی سنی کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہابی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اہل حدیث بھی اہل سنت کہتے ہیں۔ اب جب سارے اہل سنت کہتے ہیں تو یہ کیسے پتا چلے گا اہل حق کون ہے؟ اہل حق کون ہے؟ سچے سنی کون ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اس کے نام کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت جوڑ دو۔ جب مسلک اعلیٰ حضرت جڑ جائے گا اہل حدیث بھی ہٹ جائے گا، وہابی بھی، دیوبندی بھی، چپائی بھی، چکڑالوی، بابائی، مطلب صحیح عقیدہ انہی کا ہوگا جو بریلی کے احمد رضا والے ہوں۔ یہ اتنی سی تو بات ہے نا، پوری تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے لمبی چوڑی؟ ہماری پہچان اس دور میں امام احمد رضا خان ہے، امام احمد رضا خان ہے۔ وہ ایک کو بکواس کرتے ہیں، اچھا چھوٹا مولوی نکلا ہے، ہاں نیا چھچوندر آیا ہے، بدبو پھیل رہی ہے، ہوشیار رہنا، شیطان کئی بھیس بدل کے آتا ہے، لیکن یاد رکھیے ہم بریلی والے ہیں، ہم کو تو ہر لباس میں آتے ہو تم نظر، دھوکہ وہ کھائے جو تمہیں پہچانتا نہ ہو۔ ہم مائک رنگ نہ بدلے یار، پیر اور مولوی بدل لیں ٹھیک ہے، مائک ذرا ٹھیک ہے۔ ہاں تو یہ حالات ہیں ہماری قوم کے، امید کروں انشاءاللہ بچیں گے شیطانی فتنوں سے، بولو انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ، بچیں گے اس تماشوں سے۔ اور دیکھ تو صحیح، وہ دیکھ صحیح، اللہ والوں کی آپ زندگی دیکھیں۔ تاریخ میں بہت بڑا نام ہے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی، بابا فرید گنج شکر۔ اور بیعت کا بھی مسئلہ بڑا عجیب ہے، پہلے کہیں بھی ہاتھ دے دیتے، پھر اس کے بعد 8 دن بعد پیر بدل لیتے، پھر پیر بدل لیتے۔ بزرگوں نے فرمایا یک درگیر محکم گیر، ایک پکڑ مضبوطی سے پکڑ۔ اپنا تو ایک ہی کہنا رہتا ہے، یار اپنوں کو چھوڑو مت، دوسرے کو چھیڑو مت۔ اپنے کو چھوڑو مت، دوسرے کو سارے کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ دوسرے کو چھیڑو مت، اپنے کو چھوڑیں گے نہیں دوسرے کو، اور دوسرا ہمیں چھیڑے گا تو چھوڑیں گے نہیں۔ ایسا بن کہ تیرے اندر تیرے پیر کا رنگ دکھائی دے، تیرے پیر کا رنگ دکھائی دے۔ ایک صاحب کہنے لگے یار بریلوی جو ہے نا جذباتی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے کہیں بھی ہنگامہ کاٹ دیتے۔ میں نے تجھے عشق کے رنگ نہیں معلوم ہے؟ فرمایا گیا جب حضور پہ نعت پڑھو نا، حضور پہ درود پڑھو تو ایسا پڑھو کہ دیکھنے والے تمہیں دیوانہ کہے، دیکھنے والا تمہیں دیوانہ کہے۔ بولے یار یہ دیوانے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا شکر ہے، یہ ڈگری ہمیں مدینے سے ملی ہے، یہ ڈگری ہمیں مدینے سے ملی ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، میرا مجاہد بھی عاشق، میرا اعلیٰ حضرت بھی عاشق، تو ظاہر ہے جو نام لینے والا ہوگا وہ بھی عاشق ہوگا۔ اور عاشق کون ہوتا ہے؟ چل بلال کو دیکھ، رنگ ہے عشق کا، کوئلوں پہ لیٹے، چربی چل رہی ہے، لیکن نعرے احد احد کے ہیں۔ امیہ نے کہا تھا بلال کب تک نعرے لگائے گا؟ آپ نے فرمایا تو کب تک مارے گا؟ اس نے کہا جب تک چھوڑ نہیں دے گا ماروں گا۔ فرمانے لگے بس تو ہار گیا۔ کہا کیوں؟ کہا ایک ایک قطرہ لہو کا جب تک بہ نہیں جائے گا بلال اپنے محبوب کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑے گا۔ یہ عشق کے رنگ ہے۔ اور تجھے کیا پتا عشق کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں کہا، فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے
जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। ओ इश्क कर यार, दीवानापन के इश्क कर, हमें इसी इश्क पे तो नाज है। क़यामत में अल्लाह पूछेगा नमाज लाए हो, गारंटी, ज़कात, हज, रोजे, फिर क्यों आ गए? बस उनकी तरफ देखेंगे। मालिक अपने पास तो कुछ नहीं है, तेरे महबूब के दामन के सहारे आए हैं। मैं ये नहीं कहता नमाज ना पढ़ो, पढ़ो, लेकिन कयामत में भी इश्क़ मुस्तफा ही काम आने वाला इश्क होना चाहिए। और मेरे हुजूर का इश्क जो होता है ना, ये जज्बाती, ये जज्बाती है। जरूरी नहीं है हुजूर पे वही जान दे जिसकी एक मुश्त की दाढ़ी है, जरूरी नहीं है हुजूर के लिए वही सर कटाए जो जुब्बा साफे वाला है। बात हुजूर की आएगी ना तो जितनी आगे मौलवी जाएगा उससे आगे स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा जाएगा। ये इश्क है मेरे हुजूर का। यकीन आके दुनिया थक जाती है, मगर जानते हो बिलाल ने कोयलों पे बदन रखा, चले आग से हुजूर ने कितना पसंद किया। एक दिन गुजर के जा रहे हैं, निगाह पड़ गई बिलाल के जिस्म को जलाया जा रहा है, घोड़े मारे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, किसी ने कहा था बिलाल तो उनके इश्क में पिट रहा है, क्या एक बार भी तेरी खैरियत के लिए वो आए कि नहीं? और जब वो नहीं आए हैं तो बता फिर उनसे कैसा प्यार करता है कि उनके नाम पे इतनी मार खा रहा है। तो बड़ा तारीख साथ जवाब दिया था बिलाल ने, कहा था लोगों जब औरतें बाजार जाती हैं या मर्द जाते हैं बर्तन खरीदने के लिए तो मिट्टी के बर्तन को पहले बजा के देखा जाता है, कच्चा है कि पक्का है। अगर पक्का होता है तो खरीदा जाता है, कच्चा होता है तो छोड़ दिया जाता है। कहा ये भी तो हो सकता है मेरा महबूब मुझे बजा के देख रहा है, बिलाल कच्चा तो नहीं है, बिलाल कच्चा तो नहीं है। कहा बिलाल अभी इम्तिहान से गुजर रहा है। अल्लाह अकबर, फिर वो दिन भी आया, मेरे नबी ने कहा काश मैं अपने बिलाल को खरीद पाता, इतना सुनना था। दूसरा यार खड़ा हो गया जिसको दुनिया अबू बकर कहती है, सच्चा दोस्त कहती है। कहते आका अगर खरीदने की बात है देर न कीजिए, बताइए बिलाल आपका है, खरीद के अबू बकर सिद्दीक लेके आए। लोग कहते हैं नौजवानों कि हुजूर हमने नहीं देखे, बड़ा इश्क करते हैं, हमने हुजूर देखे नहीं। मैं कहता हूँ, मैं सच्ची बात कहता हूँ, कभी उनके लिए एक पत्थर खा के देख, कभी उनके लिए 2 गालियां सुन के देखो, रो कभी उनके लिए। अगर ख्वाब में आके तेरे आंसू अपने मुबारक हाथों से साफ ना करें तो फिर नाम बदल के रख देना। उनसे ज्यादा तो गुलामों से प्यार करने वाला ही कोई नहीं है, ही नहीं कोई। वो तुमने नहीं सुना, वो गरीब था, हजाम, बाल काटता था, कितनी कमाई होती है, बहुत कम, बड़ी मेहनत से उसने पैसे इकट्ठे किए, हुजूर के रोजे तक पहुंच गया हज करने के लिए। पलट के आया ना तो आंखें बंद ही रखता था, खोलता ही नहीं था। किसी ने कहा हाजी साहब हमेशा आंखें बंद क्यों रखते हो? कहने लगे इसमें एक राज है। तो जो है ये खत्म कर लिया। कहने लगे इसमें एक राज है। कहा क्या? कहा मैं तड़पते तड़पते एक जमाने तक हुजूर के रोजे पे पहुंचा। जब गुंबद खजरा पे मैं गया ना तो दिल चाहता था जालियों से लिपट जाऊं, जालियों से लिपटने का मन चाहता था, लेकिन पास में मुतव्वा खड़ा था। मगर मेरे दिल ने और इश्क ने ना अंगड़ाई ली, मैंने दौड़ के हुजूर की जाली पकड़ ली। मुतव्वा ने कहा शिर्क बिद्दत बिद्दत, मैंने उसकी नहीं सुनी। मैंने कहा हट परे को, बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा। जब मैंने जाली पकड़ी छुड़ाने की कोशिश की उसने, मैंने नहीं छोड़ी। उसने दोनों हाथों से लाठी मारी। जब दोनों हाथों से लाठी मारी मैं ठहरा बूढ़ा, मेरी उम्र भी काफी कमजोर था। इतनी जोर से लाठी लगी कि मैं बेहोश होके गिर गया। कहता इधर आंख लगी है, उधर मेरे हुजूर मेरे पास तशरीफ ले आए।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रज़ा, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर। और सुने क्या कहते हैं, फरमाते हैं कि हुजूर आए ना, मैंने देखा मेरा सर हुजूर की गोद में है, और जिस हाथ पे लाठी लगी है ना, मेरे आका ने एक हाथ यूं रख रखा है, दूसरा हाथ यूं रख रखा है, और हुजूर मुझे देख के कहते हैं, बाबा आंसू न बहा, महबूब तक आने के लिए लाठियां तो खानी पड़ा करती हैं, लाठियां खानी पड़ा करती हैं। यार मैं कह रहा हूं ना, उनके लिए आंसू बहा के देखो। दुनिया जानती है मुजाहिद मिल्लत ने जेल काटी, मगर कसम खुदा की जब आप जेल में थे ना, जेल में जब आपको डाला गया था, उस वक्त एक आलिम ने ख्वाब देखा था कि बहुत सारे उलमा मदीने शरीफ में हैं और सबकी मेजबानी मुस्तफा फरमा रहे हैं। दस्तरखान बिछाया, उलमा बैठे हैं, हुजूर का दस्तरखान है, खाने वाले उलमा। कहते हैं हैरत हुई कि सारे उलमा अपने हाथ से खा रहे थे, लेकिन मुजाहिद मिल्लत को मदीने वाले अपने हाथों से खिला रहे थे, अपने हाथों से खिला रहे थे। इसलिए कि मुजाहिद तूने मेरे लिए हथकड़ी पहनी है, तूने मेरे लिए लाठी खाई है, मुजाहिद तू मेरे लिए दुख उठा रखा है, मैं तेरे इतने नाज उठाऊंगा, दुनिया मेरे दस्तरखान पे खा के फख्र करेगी और कहेगी आका के दस्तरखान पे खाया है, तो तू फख्र से कह देना मैंने दस्तरखान पे उनके खुद मदीने वाले मुस्तफा के हाथों से खाया। हाँ, उनके लिए तुम उठा के देखो, फिर देख कितना नवाजते हैं मुस्तफा, कितना नवाजते। इश्क करो जवानों हुजूर से, वफा करो तो ये आशिकों का मजमा है। जानते हो वली वली होता है, वली जोर से वली वली होता है। और याद रखिए विलायत की पहली सीढ़ी को इल्म कहते हैं। इल्म के बाद जरूरी है तकवा, और तकवे में सबसे ज्यादा जरूरी है नमाजी होना। नमाज जब महबूब को माफ नहीं है तो तुझे मुझे कैसे माफ हो सकती है। पाबंदी करो नमाजों की। बाबा फरीद, समझ गए बात? कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहां तक है। मैंने तज़किरा चढ़ा था ना बाबा फरीद का, जानते हैं ना बाबा फरीद गंजे शक्कर को? ये कौन फरीद है? छोटे से थे 5-6 सालों में, मोहल्ले की औरतें आके कहने लगी, खातून का जी का बेटे तो हमारे भी 8 साल के हो गए हैं, लेकिन तेरा फरीद कुछ अनोखा नहीं है। कहा क्यों? कहा हमारे बच्चे तमाशों में रहते हैं, तेरा बेटा 6 साल का होकर के भी जिक्र इलाही में रहता है, जिक्र इलाही में रहता है। तो आपकी अम्मी ने क्या कहा था? आपकी अम्मी ने, मेरी माँ बहनें सुने जो बच्चों को गाने सुना के खिलाया करती है, हाँ, जो बच्चे रोते तो सीरियल लगा के फिर अपनी मौज में लग जाती है। कहने लगी बाबा फरीद की अम्मी, खातून इसमें सारा फरीद का कमाल नहीं है, इसमें मेरा भी कमाल है। कहा आपका क्या कमाल है? कहती मुझे याद नहीं, मैंने जिंदगी में अपने फरीद को कभी बगैर वजू दूध पिलाया। ये माए होती है। खुदा की कसम, फिर देख नमाजी कैसा बनाया फरीद को, नमाजी कैसा बनाया। फरमाने लगी बेटे रज़ाक अल्लाह है। अम्मी रोटी कौन देता है? अल्लाह। पानी कौन देता है? अल्लाह। तो फिर किससे मांगना चाहिए? फरमाने लगी अल्लाह से। कैसे मिलता है? कहने लगी बेटा नमाज पढ़ा कर अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। अब सुने, नमाजी बनाने की आदत। आप नमाज के लिए खड़े होते, माँ पहले ही आपके लिए रोटी बना के रख देती। सलाम से फारिग होते, अम्मी रोटी का, बेटे रब ने भेज दी है। अंदर आते रोटी मिलती क्योंकि मां रख चुकी थी। ये भी हुआ है। और शक्कर की अगर आप बात करें कि उनकी तो शक्कर की बात थी, वो भी बाद में आप सुनते रहिएगा किसी से, लेकिन मेरी सुने। कहने लगे मां भूख लगी है, का बेटे अल्लाह से मांगो,
نماز پڑھتے ماں روٹی رکھ دیتی، اتفاق سے کسی رشتہ داری میں چلی گئی، بچے کے اسکول سے لوٹنے کا، مدرسے سے لوٹنے کا وقت ہوا، خیال آیا فرید آتا ہوگا، آج پھر وہ اپنے طریقے سے روٹی مانگے گا، میں یہاں ہوں، نہ ملی تو ماں سے اعتماد اٹھ جائے گا، بڑی مشکل سے مسلح تک بیٹا لائی ہوئی، بس ماں تھی، وہیں پہ دامن پھیل گیا، یا رب تو میرے فرید کے عقیدے کی حفاظت کرنا، تو میرے عقیدے کا اعتماد، میرے فرید کا اعتماد نہ ٹوٹنے دینا، جوان ادھر ادھر ٹھوکرے کھاتا ہے، کبھی کام نہ ہو تو ماں کے قدموں میں بیٹھ، اس سے اٹھا کہہ کے دامن اٹھا کے دعا کر دے، ادھر آنچل اٹھتا گئے ادھر رحمتوں کے پردے اٹھا دیے جا، لیکن جس سے مانگنا تھا اس سے مانگا ہی نہیں، جس سے ملتا ہی نہیں، جسے خود نہیں پتا شریعت کیا ہے وہ تمہیں کیا دے گا، بچ کے رہو نہ ان کے چکر میں تم بھی کوٹے جاؤ گے، پیر کا مطلب ہوتا آخرت میں آسانی ہو جائے، یہ نہیں آخرت میں پریشانی ہو جائے۔ اے بھئی ایک بات بتاؤ، کورٹ میں جاتے ہو نا، وکیل لے کے جاتے ہو، جتنا قابل وکیل ہوتا اتنا ہی دل مضبوط ہوتا ہے، یہی ہے نا، اور کورٹ میں اگر کوئی ڈکیت کو پکڑ کے لے جائے، وکیل کہے گا دوسرے والے کا پہلے تو اسے ہی پکڑو، پہلے اسے پکڑو، اس پہ خود 17-18 مقدمے ہیں، بعد میں اسے پکڑ کے لاؤ، تو بتاؤ وکیل لے کے جاؤ گے کورٹ میں کہ ڈالو؟ سمجھ میں نہ آئے تو پھر آ کے ملو، انشاءاللہ اوپر سے نیچے تک دھو کے جاؤں گا۔ کیا لے کے جاؤ گے؟ وکیل نہ یا ڈاکو، ایسا بندہ لے کے جاؤ گے جو کورٹ میں تمہارا مددگار ثابت ہو، تو قیامت میں پھر ایسا بندہ لانا جو رب کا بھی پیارا ہو، مصطفیٰ کا بھی پیارا ہو، ہاں جو رب کا بھی پیارا ہو، مصطفیٰ کا بھی پیارا ہو، ایسا نہ لئیو جو رب کا بھی مجرم ہو، مصطفیٰ کا بھی مجرم۔ اگر ایسا پکڑ لیا تو وہ تو کٹے گا ہی کٹے گا، تو بھی کٹے گا، وہاں کوئی خیریت نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو آپ فرمانے لگی میں اپنے بیٹے کو جب بھی دودھ پلایا نا، میں نے وضو کر کے دودھ پلایا ہے، پھر بیٹا کیسا بنا، بیٹا کیسا بنا، سوچئے آپ۔ بیٹھے ہوئے مدرسے کے کچھ طلبہ جا رہے ہیں، کدھر؟ چشمے کا پانی لینے۔ کیوں کنویں میں پانی نہیں ہے؟ کہا ہے تو مگر کھاری ہے، کہ پیا نہیں جاتا۔ فرمانے لگے اتنی دور جاؤ گے؟ جی۔ کہنے لگے لاؤ بھر لو، میرے پاس لے کے آؤ۔ پانی بھرا، لے کے آگے، آپ نے سورہ اخلاص شریف پڑھی، قل هو اللہ شریف، اور پانی کے برتن پہ پھونک مار دی، اور جلدی سے مدرسے لے کے گئے۔ استاد نے کہا اتنی جلدی کیسے آگے؟ کہنے لگے وہ بابا بیٹھا ہے نا باہر، آج اس نے کنویں کا پانی بھروایا اور دم کر کے بھیج دیا۔ استاد کہنے لگا تو نے بتایا نہیں تھا کھا رہی ہے پانی؟ کہنے لگے بتایا تھا، انہوں نے کہا میٹھا ہو گیا۔ استاد نے گھوٹ مارا تو پانی میٹھا ہو چکا تھا۔ کہا پڑھا کیا ہے؟ کہا قل هو اللہ شریف۔ کہا بس اتنا سا کام، لاؤ سارے برتن بھر لو۔ پورے مدرسے کے سارے برتن بھر لیے گئے، لوٹا مٹکا گھڑا سب بھر کے رکھا۔ استاد صبح رات سے صبح تک قل هو اللہ پڑھ کے پھونکتے رہے، مٹکا تو کیا ایک گھوٹ بھی میٹھا نہ ہو سکا۔ صبح اٹھ کے دوڑے، کہا بابا بتا تو صحیح، جو تو نے پڑھا ہے وہ کہ میں نے پڑھا ہے، تو نے 3 بار پڑھا، میں نے ساری رات پڑھا، زبان سوکھ گئی لیکن ایک گھوٹ بھی میٹھا نہ ہوا۔ مسکرا کے کہا تھا نادان، جو تو نے پڑھا وہ بھی قرآن ہے، جو میں نے پڑھا وہ بھی قرآن ہے، لیکن یاد رکھ پانی میٹھا کرنے کے لیے زبان بھی بابا فرید والی ہونی چاہیے۔ شکریہ۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ زور سے یہ ابھی نہیں بولے آپ، یہ جو نہیں مانتا وہ اٹھ کے چلا جائے، نہ انہیں اس کی ضرورت ہے نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہاں
بہت غور سے سنیں، یہ بابا فرید ہے، آپ کا ایک مرید تھا، بڑا غریب تھا، اللہ والوں کے تو غریب ہی زیادہ ہوتے ہیں، اللہ والوں کے چاہنے والے زیادہ تر غریب ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نظر ڈال کے بعد میں امیر بنا دیتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہوتے کیا گئے؟ غریب ہی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ کو غریبی سے پیار ہے۔ اگر کوئی بندہ غریب ہے تو دل تھوڑا نہ کرنا۔ ماں بہنوں سے کہہ دو، بہن اگر کسی کی بیوی 8,000 کا سوٹ پہن رہی ہے تو تو اپنی شوہر کی کمائی کے 250 روپے کے کپڑوں کو دیکھ کے دل تھوڑا نہ کرنا، اس لیے کہ تو دنیا کے فیشن کے لیے نہیں آئی ہے، تو دنیا میں کنیز فاطمہ زہرا بنا کے بھیجی گئی ہے، تجھے کنیز فاطمہ زہرا بنایا گیا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے تم سے، بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھا کرو، پردے میں رکھا کرو، انہیں ننگے سر نہ نکالا کرو، ورنہ خدا کی قسم قیامت میں حضور کو منہ نہیں دکھا پاؤ گے۔ وہ کہیں گے میری بیٹی نے 17 پابندوں کے باوجود ایسا پردہ کیا کہ سورج تک نے اسے نہیں دیکھا۔ تو بتا، تیرے گھر میں تو روٹی بھی بے حساب تھی، پیسہ بھی بے حساب تھا، تیری بیٹی کے پاس 70 جوڑے تھے، پھر بھی بے غیرتی سے گھومتی رہی۔ بتا، تجھے میں پیارا نہیں تھا تو کیا جواب دو گے؟ اس لیے بیٹیوں کو سمجھا دو، آج پیبند لگے کپڑے پہن لے، قبر میں مصطفیٰ آ کے تجھ پہ رحمتوں کی چادریں عنایت فرما دے۔ المدد نہیں چھوڑے، نہیں چھوڑے، پردہ اصل ہے۔ آج میری بیٹی بتا تو صحیح، تیرا شوہر 300-500 روپے کمانے والا ہے، تو شام کو جیسی گھر سے پلٹ کے گھر آتا ہے وہ، تو اس کے آگے لسٹ لے کے بیٹھ جاتی ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، فلاں کی بیوی نے اتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں، فلاں کی بیوی کے جوتے ایسے ہیں، اس کے سینڈل ایسے ہیں، اس کی چوڑیاں ایسی ہیں، اس کے کان کی بالی ایسی ہے۔ نہ میری بیٹی، خبردار کبھی شوہر سے اوقات سے زیادہ سوال نہ کرنا، اس کی کمائی سے زیادہ پریشان نہ ڈالنا۔ تو نہیں جانتی ہے جب یہ گھر سے نکلتا ہے تو کتنی ضرورت ہے اس کے دماغ میں ہوتی ہے، کتنے خیالات اس کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ تجھے کیا پتا کہ جب یہ پردیس نکلا ہے کتنے لوگوں کی گالیاں سنی ہے، جب جا کے 500 روپے لے کے لوٹا ہے کتنے لوگوں نے تانے دیے ہیں، تب جا کے یہ تیرے لیے روٹی کما کے لایا ہے۔ اے میری بیٹی، تجھے مصطفیٰ کا واسطہ کبھی شوہر کو ذلیل نہ کرنا، کبھی رسوا نہ کرنا۔ اگر تیرا شوہر کسان مزدور کیوں نہ ہو، تھک کے گھر میں آ جائے تو اس کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرنا، فخر سے آگے بڑھنا، باتیں کا پسینہ پوچھنا، کہہ دینا شوہر خدا کا شکر ہے 500 روپے کی لے کے آیا ہے، لیکن حرام کے نہیں لایا، حلال کے لے کے آیا ہے، اس سے خدا بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ اس چیز پہ کبھی بیٹی شرمندہ مت ہونا کہ تیرے باپ کی کمائی کم ہے، تیرے شوہر کی کمائی کم ہے۔ فخر کرنا، تیرا شوہر کم ضرور کھلاتا ہے لیکن حلال کھلاتا ہے، حلال کھلاتا ہے، کسی کا پیٹ کاٹ کے چیپ کاٹ کے نہیں، محنت کر کے پسینہ بہا کے کھلاتا ہے۔ اور جانتے ہو جب کوئی بندہ مزدوری کر کے پلٹتا ہے، محنت کر کے آتا ہے اور اس کا پسینہ یہاں سے یہاں ہوتا ہے، خدا کی قسم مصطفیٰ فرماتے ہیں جاتا ہے تو گناہ لے کے آتا جاتا ہے، جب پلٹ کے آتا ہے محنت کر کے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں۔ بریلی سے آواز آتی ہے وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رکھے گئے جنت کا، ہم مفلس کا منہ چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ کتنی سستی جنت کر دی حضور نے، ہر کسان جنتی بنا دیا، ہر مزدور جنتی بنا دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا تیرا باپ کیا کرتا، کئی لوگ مجھ سے کہہ چکے، کئی لوگ، نوجوانوں بہت غور سے میری بات سننا، اپنے باپ کے کام پہ شرم مت کرنا۔ کئی جوان مجھ سے کہہ چکے حضرت جی میرے باپ کو سمجھائیے یہ رکشہ نہیں چھوڑ رہے، اب بھی آٹو چلاتے ہیں، بڑی غیرت آتی ہے کوئی پوچھتا ہے آٹو چلاتے ہیں۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا یار شرم کر، تجھے تو فخر ہونا چاہیے، تیرا باپ رشوت نہیں لیتا، تیرا باپ پیاز نہیں لیتا ہے، تیرا باپ سود نہیں کھاتا ہے، تیرا باپ دلالی نہیں کرتا ہے، تیرا باپ رکشہ چلاتا ہے۔ خدا کا شکر ادا کر، لقمے بھلے ہی سوکھے کھلاتا ہے لیکن جنتی لقمے کھلایا کرتا ہے۔
کبھی باپ کے کام پہ شرم مت کرنا، کبھی نہیں کرنا۔ بابا فرید گنج شکر کی والدہ کہنے لگی یا اللہ اگر آج نا بیٹے کو روٹی نہیں ملی تو اس کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ پلٹ کے آئی نا تو بابا فرید سو رہے، اٹھا کے کہنے لگی بیٹے کھانا کھا لیا؟ جی امی۔ کہا کہاں سے آیا؟ کہنے لگی ماں جہاں روز ملتا تھا وہیں آج ملا گئے۔ اچھا کیسا لگا؟ کہنے لگی ماں ایک بات بتا، اب تک جو کھانا کھایا ہے وہ اتنا مزہ نہیں ہوتا تھا جتنا آج کا کھانا مزہ تھا۔ ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے، سینے سے لگا کے لختے جگر کو رونے لگی، کہنے لگی بیٹے اب تک روٹی تجھ کو تیری ماں کھلاتی تھی، آج جو روٹی آئی ہے نا وہ تیرے خدا نے جنت سے بھیجی تھی۔ یہ بابا فرید، ان کا شاگرد بڑا غریب مگر عاشق تھا پیر کا۔ مرید کے علاقے کی لنگیاں بہت اچھی ہوتی تھی، جیسے آج بہار بنگال کی لنگی مشہور ہے۔ ہم لوگ بھی یوپی میں اکثر رہتے ہیں نا تو کہتے ہیں بہار والوں سے یار لنگی لیتے آنا ادھر سے آؤ، آپ کے ہاں کی لنگی اچھی ہوتی، ہاں تو لنگی معلوم تھے۔ تو بابا فرید کا جو مرید تھا نا وہ بڑا غریب تھا، لیکن عادت تھی سال میں ایک بار جاتا پیر کے پاس، لیکن لنگی لے کے جاتا تھا۔ اتفاق سے ایک سال بڑی تنگ دستی کا آ گیا، ایک لنگی نہیں خرید سکا، تو جب لنگی نہیں خرید پایا تو پیر کی چوکھٹ پہ نہیں گیا، کہا یار خالی ہاتھ نہیں جانا ہے۔ پورا سال نہیں گیا، اگلا سال آیا، بہت محنت کی، اپنا پیٹ کاٹ کے پیسے بچائے اور اللہ کے کرم سے اس بار 2 لنگی خریدی۔ کتنی سمجھ رہے نا؟ لنگی 2 لنگی خریدی اور سوچنے لگا اب جاؤں گا، ایک لنگی پچھلے سال کی قضا ہے، ایک لنگی اس سال کی ہے، 2 لے کے جاؤں گا۔ بابا فرید کی چوکھٹ پہ گیا، 2 لنگی لے کر کے کہنے لگا حضور یہ گزشتہ سال کی ہے، یہ اس سال کی ہے۔ آپ نے فرمایا پچھلے سال کیوں نہیں آیا تھا؟ کہ حضور لنگی خریدنے کا موقع نہ ملا، اتنی حیثیت نہیں تھی پچھلے سال لنگی خرید پاتا، اس لیے 2 لے کے آیا ہوں، اتنا سننا تھا۔ بابا فرید نے لنگی ہاتھ میں لی، لینے کے بعد ان کو آگ لگا دی۔ جب لنگیوں کو آگ لگائی ہے مرید تڑپ گیا، کہتا حضور کوئی غلطی ہو گئی کیا، کوئی خطا ہو گئی؟ حضور لنگی پسند نہیں آئی کیا ان کی قیمت کم لگی ہے؟ حضرت بڑی محنت سے خریدی تھی، پیٹ کاٹ کے خریدی تھی لنگیاں، آقا اپنے آگ لگا دی، بتاؤ تو صحیح غلطی کیا ہو گئی خادم سے؟ تو بابا فرید نے تاریخ ساتھ جملہ کہا تھا، فرمایا نہیں بیٹے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، قیمت بھی اچھی ہے، لنگی بھی اچھی ہے۔ کہا کیوں لگائی؟ کہا اس لیے لگا دی کہ جو یار کو یار سے دور کر دے اس چیز کو آگ لگا دینی چاہیے، اس چیز کو آگ لگا دینی چاہیے۔ اب میں کہتا ہوں اس ڈھول کو آگ لگا دو جو مصطفیٰ سے دور کر رکھا کے جوانوں کو، ان تماشوں کو آگ لگا دو جو حضور سے دور کر رکھے گئے، اور ایسی فطرت پیدا کرو کہ تمہاری زندگی کا ایک ایک گوشہ یہ کہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہاں عاشق بنو حضور کے عاشق، اور اس کے سوا گزارا ہی نہیں ہے، عاشق کے سوا گزارا نہیں ہے۔ اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو حضور سے عشق کرو، اور عشق کا معیار ہی یہ ہے یا رسول اللہ جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں ہے۔ اور اگر یہ عشق آ گیا دل میں قبر میں پہنچو گے، قبر میں ہاں یہ بڑا عقل مند بندہ ہے جس نے یہ کلر گنبد پہ کرایا، بڑا دماغ والا ہے۔ یقین کریں فتاوی رضویہ کے بعد جو ایک بم کا کام کرتا ہے نا وہ گنبد رضا ہے۔ اسے آتنک کے معنی میں نہ لے کوئی گدھا، بم کا مطلب جو گستاخوں کے کلیجے پہ چبھتا ہے، کوئی یہی ڈیزائن ہے۔ اگر یہ مینار پہ بنا دو تو کہہ دیتا بریلویوں کی مسجد ہے، مدرسے کے گیٹ پہ یہ کلر کر دو تو کہتے بریلویوں کا گیٹ ہے۔ ہاں یہ گنبد بتا رہا ہے، سوچ سمجھ کے آنا، یہ بابا بھی بریلی والا ہے۔ ہاں غزل میں آئے تو مطلع میں کام کر دیں گے، کمیں جگایا تو نیندیں حرام کر دیں گے۔
اس لیے گزارش ہے میری کہ ساری زندگی حضور سے پیار کرنا ہے۔ نوجوانوں یہ ایک فرض ایک بتاؤ، گانے تماشے، ایک رات 2 راتیں 3 راتیں اتنے ہی تو کود لوگے، چوتھی رات بے ہوش ہو کے خود ہی گر جاؤ گے۔ باقی کی بچتی ہے قبر کی پوری زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی ہے، انلیمیٹڈ لائف آخرت کی ہے۔ یہ 60 سال تو رو کے بھی کٹ جائیں گے، ہنس کے بھی کٹ جائیں گے، نفس کو کوٹ کے بھی کٹ جائیں گے، خواہشوں کو دبا کے بھی کٹ جائیں گے، مگر آخرت کی زندگی بڑی مشکل ہے، وہ بہت مشکل ہے، اس کی تیاری کرو۔ یہ دن دکھوں کے دیکھ لو، قیامت میں حضور اپنی چادر عطا کر دیں گے۔ رسول کی رضا کے لیے لات مار دو۔ فرمایا میرے حضور نے یہ گانے میری امت کے دلوں میں نفاق پیدا کریں گے۔ حضور نے فرمایا تھا میری امت میں سب سے بڑا فتنہ یہ گانوں کا ہوگا۔ فرمایا میری امت کو تباہی سے کوئی نہیں بچائے گا جس وقت میری امت میں یہ ڈھول باجے عام ہو جائیں گے۔ آج جو تباہی ہو رہی ہے نا، یہی وجہ ہے آج کس گھر میں گانے نہیں ہیں، کس گاڑی میں گانے نہیں، کس محلے میں گانے نہیں، کس شادی میں گانے نہیں، ہر جگہ گانے گانے۔ بھائی اب تو مزاروں پہ بھی تماشے ہو گئے، کون سی جگہ چھوڑو گے؟ بند کرو گانے، اعلان کر دو شادی ہماری ہوگی ترانے مصطفیٰ کے ہوں گے، خوشی میرے گھر میں ہوگی باتیں مصطفیٰ کی ہوں گی۔ اور سنیں، ہم نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے خدا رسول کو ناراض کر دیا۔ یاد رکھیے گا، اگر چاہتے ہو حضور تمہاری شادی میں حاضر ہو، تیرے نکاح پہ مصطفیٰ آئے، تو اپنے گھر میں حضور کے میلاد کی محفل سجایا کر۔ جب سہرا بن رہا ہو تو تماشے اور ڈی جے نہیں، نبی کی نعت ہو رہی ہو، خدا کی قسم دولہا تو بنے گا، مبارکباد دینے مدینے والے مصطفیٰ آ جائیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ ایسے ہی؟ بولو انشاءاللہ۔ اور جن نکاحوں میں نبی کی باتیں ہوتی ہیں، پھر ان کی گود میں نا بڑے خان بابا ہی آیا کرتے ہیں، ناچنے والے نہیں آتے، پھر یہ اللہ والے آیا کرتے ہیں۔ جہاں یہ قدم رکھ دیتے ہیں رحمتیں برسنا شروع ہو جایا کرتی ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے، حالات بہتر کرو، بہن بیٹیوں کو پردے کی تلقین کرو، خود اپنا پیسہ نیک کاموں میں لگاؤ، اچھی جگہوں پہ لگاؤ، بزرگوں کی بارگاہ میں ہاں حاضری دو، مگر تماشے نہیں، ادب کے ساتھ، لحاظ کے ساتھ۔ انہیں کبھی قرآن پڑھ کے سنایا کرو، کبھی نعت پڑھ کے سنایا کرو، کبھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ کے سنایا کرو۔ یہ جس چیز کو محبت کرتے تھے وہ کر کے انہیں دکھاؤ، پھر دیکھ اللہ کتنی برکتیں دیتا ہے، کتنی برکتیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ وہ کہا تھا کسی نے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہاں ہاں، ان سے سب کو سب کچھ ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان سے لینے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ ان کے مزار پہ بیٹھو، کبھی یاسین پڑھ کے سناؤ، کبھی سورہ ملک پڑھ کے سناؤ، کبھی سورہ رحمان پڑھ کے سناؤ، کبھی آقا کی نعت پڑھ کے سناؤ، کبھی قصیدہ بردہ پڑھ کے سناؤ، کبھی حضور پہ درود پڑھ کے سناؤ۔ پھر ان سے کہو بابا کالی نہیں جانا ہے، تمہیں مصطفیٰ کی نعت کا واسطہ، رب کے قرآن کا واسطہ، اتنا کہہ کے نکل۔ قسم خدا کی میرا وجدان کہتا ہے جائے گا تو کالی نہیں جائے گا، گود تیری ہوگی عنایت ان کی برسنے لگ جائے۔ فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ کا مطلب کیا؟ سچا وہ جو اللہ سے ڈرتا ہو، شریعت کا پابند ہو۔ سچا وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا سچا غلام ہوتا ہے۔ یہ سچے لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں۔ ان کے مشن کو اپنی نظروں میں رکھنا، مجاہد ملت کے مشن کو اپنی نظروں میں رکھنا، یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے مشن کو اپنی نظروں میں رکھنا تھا، جو شریعہ کا صرف ایک مشن تھا کہ کبھی بھی گستاخ نبی سے سمجھوتا، صلح کلی سے سمجھوتا۔ ان کا ایک ہی مشن تھا، تو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ جو دونوں جگہ چائے پیتا ہے وہ سنی، وہ ٹنی ہے۔
سنی نہیں ٹنی ہے، سنی وہی ہے، یہ سنی بھلے بھوکا پیاسا رہے گا مگر مصطفیٰ کا دیوانہ رہے گا۔ ایک چائے کے لیے ایمان، زور سے ایمان، ایک چائے کے لیے رشتہ، ایک کھانے کے لیے رشتہ، سارے رشتے اس سے ہوں گے جس کا رشتہ بریلی والے سے ہوگا۔ ہاں، صلح کلی سے رشتہ، اور یاد رکھیں جو تاج الشریعہ کا نہیں وہ اعلیٰ حضرت کا نہیں۔ پکی بات ہے، بندہ علی علی کا نعرہ لگائے اور ان کی اولاد کو نہ مانے، کیسے اہل بیت کا عاشق ہو سکتا ہے؟ بندہ رضا رضا کا نعرہ لگائے تاج الشریعہ کو اور تاج الشریعہ کی نہ مانے، کیسا بریلوی ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ تاج الشریعہ خالی پیر نہیں ہے۔ جو گدھے یہ سوچتے ہیں نا کہ وہ مجابر ہیں، وہ غلط سوچتے ہیں۔ مجابروں سے کعبے کا غسل نہیں کرایا جاتا ہے، مجابروں سے نہیں کرایا جاتا، ان سے کرایا جاتا ہے جو عاشق بھی ہوتے ہیں عالم بھی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو عاشق بھی ہوتے ہیں اور عالم بھی ہوتے ہیں۔ میرا مرشد اتنا بڑا عالم تھا کہ جب فتوے کے معاملات میں، فتاوہ کے معاملات میں بڑے بڑے مفتی اٹک جاتے تھے تو وہاں سے تاج الشریعہ کی فکر کام آیا کرتی تھی۔ میں نے سیمیناروں میں دیکھا، یار یہ وہ باتیں کرے جس نے دیکھا نہ ہو۔ کوئی بہار کا بندہ ہے، اس نے فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ بکواس کی ہے۔ ہاں، پورنیہ کا غالباً کوئی ہے ایسا جو میرے بارے میں نے کہا نا، الحمدللہ میں نے تاج الشریعہ سے بخاری شریف پڑھی ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے کہا حرام خور، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، چل بریلی، قسم خدا کی وہاں کا ذرہ ذرہ اس چیز کا گواہ ہے کہ ہم نے تاج الشریعہ کے قدموں میں 7 سال گزارے ہیں۔ بے چھچندر کی اولاد، تو جانے تاج الشریعہ کیا ہے؟ یہ ہم سے پوچھ اختر رضا کیا ہے، یہ ہم بتائیں گے۔ 60-70 مفتی بیٹھے ہوتے تھے، جہاں سب اٹک جاتے تھے، انتظار ہوتا تھا کب اختر آئیں گے، کب مسئلہ حل ہوگا۔ پھر سب کی رائے آتی، پھر سب کے چہرے بریلی کے اختر کے چہرے کی طرف ہوتے۔ اب کیا رائے ہے؟ قسم خدا کی جو ان کا قلم چلتا تھا وہیں پہ سب کا سر جھک جایا کرتا تھا۔ ہاں، اور سنیں، اعلیٰ حضرت گئے تو مفتی اعظم دیکھے گئے، مفتی اعظم گئے تو تاج الشریعہ دیکھے گئے، تاج الشریعہ گئے تو قائد ملت دیکھے گئے۔ کام کھول کے سن لینا، قائد ملت دیکھے گئے۔ اعلیٰ حضرت اس دور میں آئے جس دور میں بدعقیدوں کی کثرت تھی، تو ماہی بدعت بن کے آئے، ٹھیک ہے جی، بدعقیدوں کا کاٹ کیا۔ مفتی اعظم اس دور میں آئے جب شدی کی تحریک تیزی پہ تھی، تو آپ نے شدی کی تحریک کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ تاج الشریعہ اس دور میں آئے جب صلح کلیت عام ہو رہی تھی، اور قائد ملت اس دور میں آئے گئے جب دشمن اسلام سر چل کے بول لگے گئے۔ یہ دنیا جان لے کہ جب بد مذہبیت کا دور دورہ تھا احمد رضا نے خاک چٹائی، جب شدی کی تحریک کا دورہ تھا مفتی اعظم نے خاک چٹائی، اور جب صلح کلیت کا دور آیا تو تاج الشریعہ نے خاک چٹائی۔ آج باطل کا دور آ گئے، خاک چٹانے کے لیے اختر رضا کا بیٹا ارشد رضا آ گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بابا ذمہ داری ہے ہم اپنے مرشد کی امانت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تم نے نہیں دیکھا ہندوستان سے جو بھی آواز اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اٹھتی ہے سب صلح میں لگ جاتے ہیں۔ کوئی ویڈیو بنا کے بھیج رہا ہے چاپلوسی، لا جی ہم نے کیا گایا، مگر یہ صرف میرے مرشد کا شہزادہ قائد ملت ہے کہ جس نے کھل کے اعلان کیا تھا، نہ کل تم سے سمجھوتا تھا نہ آج سمجھوتا ہے، ہم کل بھی شریعت والے تھے آج بھی شریعت والے۔ لوگوں نے کہا تھا قید ہوگی، سزا ہوگی، جیل ہوگی، یہ انہوں نے حکومت کے خلاف بات کر دی، تو میں نے کہا وہ بھی جانتے ہیں ان سے ٹکراؤ گے حکومت تو چلی جائے گی، ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ ہاں، ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ تو خدا نے ہمیں اختر رضا کے بعد ہمیں اسجد رضا دیا ہے۔
حضرت رضا دیا ہے، شیر دل بندہ ہے بھائی، شیر دل بندہ. جہاں بڑے بڑے مولوی تلوے چاٹ رکھے ہیں، وہ بندہ ایسے میں بھی اکیلے کھڑے ہو کے کہتا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. بابا بابا کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اس نشانی کے جو سگیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں رہے حشرت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. ہاں بھائی بدلو اپنے آپ کو، پکے عاشق رہنا ہے، پکے بنیں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. ڈھونگیوں سے سمجھوتا نہیں کرنا، سلے کلیوں سے سمجھوتا، رافضیوں سے سمجھوتا. ہم کل بھی بریلی والے تھے، آج بھی بریلی والے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی بھر بریلی والے رہیں گے، بریلی والے رہیں گے، بریلی والے رہیں گے. جو بریلی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. بے شک بے شک بے شک. یہی مسئلہ کے حالات رہتے. حضرت فرما رہے ہیں شجرہ پڑھ دیا جائے. ٹھیک ہے پڑھ دیں حضور کا شجرہ جی، مگر ایسے نہیں پڑھیں گے جیسے آپ نے تقریر سنی ہے. سارے لوگوں کو ذرا کہنا پڑے گا سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو کچھ دیر باقی ہے، انشاءاللہ لنگر ہاتھ آنے والا ہے. کیا بات. بس تھوڑی دیر رہ گئی ہے، انشاءاللہ لنگر تک پہنچ جاؤ گے. لنگر کیا، ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے، بغداد شریف جایا کرتے تھے نا حضور مجاہد ملت گئے، ہمیشہ لائن میں لگ کے کھانا کھایا، لائن میں لگ کے. تو خادم کہا کرتے تھے حضور آپ کی بڑی شخصیت ہے، آپ بیٹھ جائیے مہمان خانے میں کھانا پہنچ جائے گا. فرمانے لگے نہیں، یہاں جو مزہ منگتا بن کے کھانے میں آتا ہے نا وہ شہنشاہ بن کے کھانے میں نہیں آتا. یہ لنگروں کی برکت ہے. اللہ والوں سے کوئی پوچھے کیا ہے اسے، ان کی غلاموں کی لائن میں لگنے میں جو مزہ ہے نا وہ شہنشاہی کی لائن میں نہیں آتا ہے. کچھ لوگ تو یہ سوچ کے لنگر نہیں کھاتے، ارے اللہ نے سب دیا، میں نے تو خود 500 روپے لنگر کے لیے دیے تھے. جب تک تیری جیب میں تھے وہ تیرے تھے، جب لنگر میں آ گئے تو ان کے ہو گئے. تیرے کھانے میں بیماری ہو سکتی ہے، ان کے کھانے میں بیماری، اگر بیمار کھا لے گا اللہ شفا عطا فرما دے گا. ہاں اللہ شفا عطا فرما. میرے والد صاحب کو دل کی بہت بڑی پرابلم تھی، لیکن جب حج کے لیے گئے نا مجھ سے کہنے لگے کیا بتاؤں، جتنے دن ان کی گلیوں میں گزرے ایک دن طبیعت خراب نہیں ہوئی. میں نے کہا ابو کیوں؟ کہنے لگے بیٹے اس در کی تو مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. بے شک. اور پھر جو طبیبوں کا مہمان بن جائے، جو کریموں کا مہمان بن جائے، وہ بیمار کیسے رہ سکتا ہے؟ تو یہ ان کا دسترخوان ہے، یہ بچنے والا ہے. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ عاشقوں کو لنگر ملے گا. ہاں تو تھوڑا سا حلال کر لے لنگر ہے، جتنا کھانا کم سے کم اس کی آدھی طاقت لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ. ابھی مزہ نہیں آیا، ابھی بیچ میں کچھ لوگ کچے پکے رہ گئے. شجرے میں بڑی محنت لگتی ہے، سب ہیں ہی نکل جاتے ہیں. اب بیٹھے آپ ماشاءاللہ، آپ بھی بیٹھے، آپ بھی بیٹھے، اللہ سلامت رکھے. ہاں بھیا وہ چلے گئے جنہوں نے ہمیں ہار پہنایا تھا بڑا والا. اچھا ہاں ادھر بیٹھے بھی. ہاں ذرا خیال رکھیے گا آپ بھی. بولیں ذرا سبحان اللہ. ایسے نہیں اور زور سے ہے. یقین کریں اگر آپ کو پتہ چل جائے نا تقریر میں محنت کتنی ہوتی ہے تو پھر کبھی کسی مولوی کو گالی نہیں دیں گے. ہاں جانتے ہو ماپوس کے جاڑے ہوتے نا تو اس میں بھی پسینہ نکلتا ہے، اتنی محنت ہوتی ہے تقریر میں. یہ مولوی اور خطیب آپ کو صرف باتیں نہیں بتاتا، خون جگر دیتا ہے اپنا، خون جگر. تو میں محنت کروں تھوڑی سی، آپ بھی کریں تاکہ تھوڑا دکھانے بھر کا پسینہ آ جائے. کہتے حضور ہمارے ماتھے پہ بھی پسینہ آیا تھا. ارے بھائی اللہ کے بندو چلو چھوڑو، شجرہ سنو ہی مت. شجرہ تو بڑی بیداری میں سنایا جاتا ہے، ایسے تو میں تھک جاؤں گا تمہیں دیکھ کر کے. سارے بولیں ذرا سبحان اللہ. ماشاءاللہ اب رنگ آیا نا، اب رنگ آیا. جب میرا ہاتھ اٹھے گا تو سب کو کہنا سبحان اللہ. نہیں کہا تو شجرہ بیچ میں چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاؤں گا میں، اس لیے کہ آپ سبحان اللہ کہو گے مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا، آپ کو نیکی مل جائے گی، مجھے آرام مل جائے گا. دونوں ہی باتیں برابر ہیں نا. ذرا بولیں سبحان اللہ اور زور سے. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائی.
آئے ماشاءاللہ سلامت رہو سلامت رہو آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشی متوشی کے بیٹے لبکنے کے نام کے بیٹے نوح نوح کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلات زلات کے بیٹے شالک شالک کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راغا راغا کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخن ناخن کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل زبیح اللہ اسماعیل زبیح اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے ثابت ثابت کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے رئیسہ رئیسہ کے بیٹے الیاسا الیاسا کے بیٹے عود کے بیٹے غفا غفا کے بیٹے عدنان عدنان کے بیٹے معید معید کے بیٹے ندار ندار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے الیاس الیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خدیمہ خدیمہ کے بیٹے کنانہ کنانہ کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فار فار کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوئی لوئی کے بیٹے قاب قاب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قصی قصی کے بیٹے عبد مناف عبد مناف کے بیٹے ہاشم گئے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب گئے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ گئے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ بابا اللہ اکبر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان مجاہد ملت فیضان مجاہد ملت مناظر اہل سنت مناظر اہل سنت عرس مقدس عرس مقدس عثمانیہ جلسہ کمیٹی سرزمین بسنتیا نعرہ رسالت. اب میں اتنا بڑا علامہ نہیں ہوں کہ میں مناظر اہل سنت ہوں، بس چھوٹا موٹا اپنے مرشد تاج الشریعہ کے در کا غلام ہوں، اور بس میری ڈیوٹی ہے جتنا میں کر رہا ہوں. تو مہربانی کریں یہ جو نعرے جس کی شان ہو وہی لگایا کریں. یہ آپ کی محبتیں ہیں، آپ اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں، میں اتنا بڑا نہیں ہوں. بھائی نے ہمارے کہا ہے رمضان شریف کی فضیلت کے حوالے سے بیان کر دیجئے. چچا میاں تھوڑا پہلے آ جاتے تو انشاءاللہ میں اس پہ بھی گفتگو کرتا. وقت کافی ہو چکا ہے، رمضان شریف آنے والا ہے. بس اتنا کہہ جاؤں پھر بھی کہ روزوں کا خاص خیال رکھیں. ایک روزہ بھی اگر چھوٹ گیا نا تو پھر اس کے بدلے میں اگر پورے سال بھی روزہ رکھا جائے تو اس ایک روزے کے برابر ثواب نہیں ہو سکتا ہے جو رمضان شریف کا روزہ ہے. رمضان شریف کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کا احترام کرنا ہے. کوئی بندہ روزہ چھوڑنے کی کوشش نہ کرے، بلا عذر کوئی روزہ نہ چھوڑے. جتنے لوگوں پر روزے فرض ہیں روزوں کی پابندی کریں، افطار سحری وقتوں سے کریں، نمازوں کی پابندی ضروری ہے. کوشش کریں ہر مسجد میں قرآن پاک ہونا چاہیے، ہر مسجد میں قرآن پاک ہونا چاہیے. وفات زیادہ ہو تو کچھ اللہ نے اگر صاحب ثروت بنائے ہیں کچھ لوگ اپنی بیٹھکوں میں، اپنی جگہوں پہ، اپنے مکانوں میں قرآن پاک کا اہتمام کریں. 10 دن میں 20 دن میں قرآن پاک اپنے گھروں پہ کرائیں. انشاءاللہ تعالی اللہ اس کی بھی برکت عطا فرمائے گا. اور اگر وقت ہوتا تو انشاءاللہ میں اس کے حوالے سے بات کرتا. اللہ کریم میری گفتگو پہ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مولا کریم اراکین کمیٹی کی کوششوں کو، محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. بڑے خان بابا کا ہم سب کو فیض عطا فرمائے اور ان بزرگوں کے سائے میں مولا ہمیں زندہ رکھے، انہی کی محبت میں ہمیں موت نصیب فرمائے. اور جب یہ عشق ہوگا ہمارے ساتھ، محبت ہوگی بزرگوں کی، قبر میں پوچھیں گے فرشتے، کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو بریلی والے کی بولی میں ہم بھی کہیں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.